الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. صدیق عکس حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق عکس حسن و جمال محمد. فاروق ذل جاہ و جلال محمد. عثمان ضیائے شمع خصال محمد. حیدر بہار چمن کمال محمد. معاویہ فدائے اہل و عیال محمد. حسنین جگر گوشہ و آل محمد. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں و نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت اور رفاقت کے لیے چن لیا تھا. سورہ نمل کی آیت نمبر 59 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے سونے نبی آپ فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے تفسیر قرآن کی دعا کی تھی اور جو رشتے میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح فرسٹ کزن ہیں، سگے چچا زاد، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا، تو اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کے لیے چن لیا. اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہ سونے نبی کے جو صحابہ کرام ہیں امت کے بہترین لوگ ہیں جن کے دل نیکی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو علم کی گہرائی پائے ہوئے ہیں، جو نہایت سیدھی بات کرتے ہیں، جن میں تکلف نہیں. اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے چن لیا. حضرات
مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خلافت راشدہ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ مجھ سے قبل علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوئے، اور میرے بعد بھی جماعت کے محقق اور بہترین خطبہ آپ سے گفتگو کرنے والے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو حوالوں کے ساتھ آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں۔ میں اللہ کی مہربانی سے ہسپتال سے اٹھ کر سیدھا آپ کے پاس آیا صرف وعدے کو نبھانے کے لیے۔ ناسازی تباہ کی وجہ سے اگر بات کے درمیان کوئی کمی رہ جائے تو اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ مجھے اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مستدرک حاکم روایت نمبر 6656 کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے کائنات کے رہنے والوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین میرے دل کو پایا، اللہ نے مجھے چن لیا نبوت کے لیے۔ پھر انبیاء اور رسول کے بعد جن کے دلوں کو بہترین پایا ان کو میرے صحابہ کے لیے چن لیا۔ ان میں سے میرے معاون بھی ہیں، میرے وزیر بھی ہیں، اور میرے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت، اللہ کے فرشتے اور ساری کائنات کے لوگوں کی پر لعنت۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے روز ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرضی عبادت قبول ہوگی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی۔ العواسم من القواسم کے مقدمے میں ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ امام غرناطہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے سونے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دی وہ بھی جنتی، اور جس کے نکاح میں سونے نبی نے اپنی لٹکائے جگر اپنی بیٹیاں دی وہ بھی جنتی۔ اس روایت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو خلافت راشدہ کے بارے میں یہ فیصلہ ٹھہرتا ہے کہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین اس حوالے سے مصدق برحمت اللہ ہے۔ تو پہلے خلفاء وہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں سونے نبی کے نکاح میں دی، اور دوسرے دو خلفائے راشد وہ جن کے نکاح کے اندر سونے نبی نے اپنی بیٹیاں دی۔ حضرات ابو داؤد کی روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، سونے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، لوگوں جس طرح تم پر میرا طریقہ واجب ہے اسی طرح میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء، ہدایت دینے والے خلفاء کا بھی طریقہ تم پر واجب۔ یعنی جو میں بنیاد باندھنا چاہتا ہوں اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کا، خلافت راشدہ خاصہ نبوت ہے، نبوت کا خاصہ ہے خلافت راشدہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے طریقے کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کی اتباع لازم قرار دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے صاحب ایمان اور نیکوکاروں کے ساتھ کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت
تبرسی کی کتاب مجمع البیان کے اندر ہے، لَيُورِثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کفار کی زمینوں جو عرب اور عجم سے تعلق رکھتی ہیں ان پر خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات بات سمجھنے کی ہے، پیارے رسول کی حیات مبارکہ کے اندر پورا عرب فتح نہیں ہوا تھا، سارے کا سارا عرب، یمن اور عجم کے علاقے اگر فتح ہوئے ہیں اور خلافت کے زیر لگی آئے ہیں تو ابو بکر و عمر و عثمان کے دور کے اندر آئے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیٹا جی ابھی تک میری توجہ بات مانی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ دو مختلف مقامات پر اور اس آیت کی تفسیر میں جملہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روم اور ایران پر اسلام کے غلبے کی خوشخبری دی تھی۔ حضرات روم فتح ہوا خلافت راشدہ کے دور میں، ایران فتح ہوا خلافت راشدہ کے دور میں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا حلقہ کیسر ولا کیسر بعدہ، حلقہ کسرا ولا کسرا بعدہ، کہ کیسر سیزر روم کا حکمران جو بھی حکمران بنتا تھا اس کو کیسر کا لقب ملتا تھا، سیزر کا لقب ملتا تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کیسر ہلاک ہوگا، اس کے بعد تاریخ کے اندر کوئی کیسر کے نام سے حکمران نہیں بنے۔ حضرات کیسر ہلاک ہوا خلافت راشدہ کے دور کے اندر، حضرت ابن فاروق کے دور کے اندر، اور کسرا جو بھی ایران کا حکمران بنتا تھا اس کو کسرا کا لقب ملتا تھا۔ کسرا ہلاک ہوا حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، کیسر بھی ہلاک خلافت راشدہ کے دور میں، کسرا بھی ہلاک خلافت راشدہ کے دور میں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ کے رات کے اندھیاروں میں ہجرت کرتے وقت صرف ایک ابو بکر صدیق ساتھ ہے یا بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ساتھ پڑے؟ مکے والوں کو جب پتا چلا انہوں نے انعام کا اعلان کیا، معاذ اللہ خاکم بدہن، کہا جو آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اسے اتنا انعام ملے گا، اس وقت کا سب سے بڑا انعام۔ اور جو لوگ مہم جوئی کے لیے نکلے، قسمت آزمانے کے لیے نکلے، انعام کے حصول کی غرض سے نکلے، ان میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ سراقہ بن مالک اللہ کے نبی تک جا پہنچا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا گھوڑا زمین میں درس کیا۔ اس نے جان لیا کہ آپ واقعتاً نبی ہیں۔ اس نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ مجھے پناہ دے دیجئے، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں امان چاہتا ہوں۔ سونے نبی نے امان ہی نہیں دی، حضرت ابوبکر کے غلام سے ایک چٹ بھی لکھوا کر دے دی
دستاویزی طور پر بھی امان، اور کہا سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے وہ کنگن ہوں گے جن کو پہن کر کسریٰ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرات سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر نہادن کی لڑائی کے بعد کسریٰ کا طے حوالہ ہو گیا، اس کا سارے کا سارا خزانہ مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن جن کو پہن کے کسریٰ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا ہاتھوں میں لیے، کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کو بڑھایا، کہا سراقہ یہ ہے وہ کنگن جس کی خوشخبری سونے نبی نے تجھ کو سنائی تھی، ذرا ان کو اپنے ہاتھوں میں پہن کے تو دیکھو۔ سراقہ نے اپنے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنے جن کو پہن کے کسریٰ اپنے تخت پہ بیٹھا کرتا تھا۔ حضرات سونے نبی کی یہ پیش گوئی کس دور میں مکمل ہوئی؟ خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، عرب کے کئی قبائل جمع ہو کر مختلف گروہوں کی صورت میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اللہ کے سونے نبی نے دفاعی پوزیشن اختیار کی، حضرت سلمان فارسی کی رائے پر خندق کھودنی شروع کی، جہاں صحابہ کرام کدالیں چلا رہے ہیں، خود سونے نبی بھی کدال چلا رہے ہیں، اور بھوک کا یہ عالم کہ باقی صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہے اور سونے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، لیکن روایات میں کدال چلائی سونے نبی نے، پتھر پہ لگی، پتھر سے چنگاریاں پھوٹی، کہا خوش ہو جاؤ، اللہ نے عرب و عجم کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ پھر کدال چلائی، پھر چنگاریاں پھوٹی، کہا خوش ہو جاؤ، اللہ نے یمن اور عجم کے خزانوں کی خوشخبری دی ہے۔ حضرات کوئی آج کے دور کا مادہ پرست ہوتا، زمینی حقائق کی بات کرنے والا، کہتا خود دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے، کھانے کو خوراک نہیں، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، جانتے تھے سونے نبی جو خوشخبری سنا رہے ہیں، جو پیش گوئی فرما رہے ہیں، پوری ہوگی اور پوری ہوئی، لیکن کس دور میں ہوئی؟ خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی۔ ابو داؤد میں، سنن کی دیگر کتابوں کے اندر، حضرت ابو بکر کے مناقب کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونے نبی نے کہا ایک شخص نے خواب دیکھا، اشارہ خود آپ کی طرف ہے، کہ آسمانوں سے ایک ترازو اتارا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو بٹھا کر دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا گیا، مجھے ابو بکر کے ساتھ تولا گیا، میں بھاری رہا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر میری جگہ پر ابو بکر کو بٹھا کر عمر کے ساتھ تولا گیا، عمر کا پلڑا بھاری رہا، پھر عمر کی جگہ ابو بکر کی جگہ پہ عمر کو بٹھا کر عثمان کے ساتھ تولا گیا، عمر کا پلڑا بھاری رہا، فرمایا پھر ترازو اٹھا لیا گیا، اور اس سے مراد خلافت ہے۔ حضرات مستدرک حاکم کی روایت، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، سونے نبی نے سب کے بنیاد رکھا، بنیاد کا پتھر رکھا، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے پتھر رکھا، پھر اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے پتھر رکھا، پھر اس کے ساتھ
حضرت عثمان غنی نے پتھر رکھا۔ یہی نہیں، بخاری و مسلم کی روایت سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے، نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح صبحی صالح کی، اس میں بھی ہے کہ سونے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، ایک کنویں پہ میں آیا، ڈول نکالنے لگا، میرے بعد ابو بکر نے ڈول نکالے، لیکن اس کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی۔ پھر اس کے بعد وہ آیا، اب کری، اور بخاری کے الفاظ فَلَمْ أَرَى أَبْكَرِيًّا مِنَ النَّاسِ، ایسا ابکری میں نے لوگوں میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ حضرات، ابکری کا لفظ عام بولا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح طور پہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکا۔ آپ یہ سمجھیے، طاقتور، توانا، سب سے بڑھ کر قوت فیصلہ کا مالک، سب سے بڑھ کر قوت والا، سب سے بڑھ کر ذہانت والا، فطانت والا، لیاقت والا ابکری، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے عمر جیسا ابکری دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے اتنے ڈول نکالے کہ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ لوگوں نے اپنی حوضیاں بھر لی، اور حضرات صبحی صالح لکھتے ہیں کہ اس آیت، اس حدیث کے اندر، اس خواب کے اندر، ان ولایت عمر کانا سببا لعز الدین ورفعت الاسلام وتوسعت البلاد الاسلامیہ، کہ اس حدیث کے اندر یہ جو خواب ہے در حقیقت عمر کی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ الذی راہ وبشر بہ، جس کو اللہ کے نبی نے بشارت کے طور پر بیان کیا، یہ در حقیقت عمر کی ولایت، عمر کی حکومت، جو اسلام کے لیے عزت کا باعث تھی، جو دین کی وسعت اور اسلامی ریاست کی وسعت کا سبب تھی، اس طرف ہی اشارہ ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ترمذی کی روایت، کہا آپ نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میں تم میں کتنی دیر رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعدی، لیکن میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ میرے بعد ان لوگوں کی پیروی کرنا۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور آپ نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ حضرات، کتاب الشافی سید مرتضیٰ الملحدیٰ کی، اس میں ہے یہ روایت، سنیوں کی کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں سید مرتضیٰ الملحدیٰ کی کتاب الشافی کا حوالہ دے رہا۔ حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بابا اس امت میں نبی پاک کے بعد بہترین کون ہے؟ تو والد گرامی حضرت علی نے کہا ان خیر ھذہ الامت بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر، کہا بیٹا اس امت میں نبی پاک کے بعد اگر کوئی بہترین ہے تو ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ اور تلخیص الشافی توسی کی حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اللہ ہماری بھی اسی طرح مدد فرما جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی مدد فرمائی۔ ایک شخص اٹھا
اس نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حبیب آیا وَأَمَّا کا، میں اپنے دو بہترین دوستوں، حبیبوں، محبوبوں اور تمہارے دو چچاؤں کی بات کر رہا ہوں، ابو بکر و عمر، ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، عمر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وہی جو سونے نبی نے ترمذی میں روایت کے اندر فرمایا، کہا انہما امام الہدی و شیخ الاسلام والمقتدی بہما ومن اقتدی بہما فقد اسم۔ لوگوں یاد رکھو یہ دونوں کے دونوں ہدایت کے امام ہیں، اسلام کے شیخ، معزز ترین ہستیاں ہیں۔ یہ وہ ہے جن کی پیروی کی جانی چاہیے۔ ومن اقتدی بہما فقد اسم، اور جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے بچ گیا۔ حضرات مسند احمد کے اندر، موطا امام محمد کے اندر، سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص نام تھا اس کا سالم، کنیت تھی اس کی ابو حفصہ۔ اس نے کہتا ہے کہ میں نے سال تو محمد ابن علی و جعفر ابن محمد ابن علی، میں نے امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی محمد بن علی امام باقر سے پوچھا ان ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اِنَّا نَتَوَلَّهُمَا وَنَتَبَرَّأُ عَنْ عَدُوِّهِمَا، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں التفت علیہ جعفر بن محمد ابن علی، پھر امام جعفر میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا یا سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی شخص ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق و جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا تھے۔ فلا تنال شفاعت جدی یوم القیامہ ان لم اکن اتولاہما واتبرأ عن عدوہما، اگر میں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت نہ کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں پر تبرہ نہ کروں تو قیامت کے روز مجھے اپنے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ۔ آپ جانتے ہیں نانا کیوں کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ یہ جو کہا ابو بکر صدیق و جدی، اس لیے یہ کوئی غلط نہیں۔ کشف الغمہ کے اندر اور اسلامی نفسیاتی کونسل میں ہمارے ساتھی ہوتے تھے، آپ بھی ہیں لاہور کے اندر، علامہ محمد حسین اکبر، انہوں نے ایک کتاب مجھے دی، اس کتاب کا نام ہے امہات و ائمۃ المعصومین۔ اس میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو ابو بکر نے 2 بار جمع کیا، 2 بار جمع کیا۔ کس طرح؟ حضرت امام جعفر کی سگی والدہ نام تھا فاطمہ، کنیت تھی ام فروا، یہ بیٹی تھی قاسم بن محمد بن نبی بکر کی، اور نانی نام تھا اسماء، یہ بیٹی تھی عبد الرحمن بن نبی بکر کی، ماں بھی ابو بکر کی بیٹی، نانی بھی ابو بکر کی بیٹی۔ اس لیے کہا کہ ابو بکر صدیق و جدی۔ حضرات میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے حضرت انس کی روایت پڑھی، انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل کا ایک وفد آیا، کہا اللہ کے نبی آج ہم صدقات اور زکات کا سامان لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ نہ ہو تو کس کے پاس جائیں؟ آپ نے کہا اگر میں نہ ہوں ابو بکر کے پاس چلے جانا، عمر کے پاس چلے جانا۔ اور بخاری مسلم کی روایت، ایک بڑی آئی، اس نے کہا ان جئتو ولم اجدک کأنہا تقول الموت کأنہا ترید الموت۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی میں آؤں
اور آپ کو نہ پاؤں، اس گڑیا کا اشارہ سونے نبی کی موت کی طرف ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جاؤ۔ حضرات ایسی روایات بے شمار ہیں جو اشارتاً، کنایتاً، وضاحتاً، صراحتاً اشارہ کر رہی ہیں کہ سونے نبی کے بعد خلافت ہے ابو بکر کی، خلافت ہے عمر کی، خلافت ہے عثمان کی، خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ میں امیر معاویہ کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے میں تفسیر ام ہانی، تفسیر صافی، ان کے حوالے سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سونے نبی نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اِنَّ ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم ابو کا عمر، کہا میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، پھر اس کے بعد تمہارے بابا عمر خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا من انباک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتلایا؟ فرمایا نبنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر نے اطلاع دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر ہوگا۔ حضرات میں ایک کامن سنس کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں دشواری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی سے جو باتیں آپ کے ذہن نشین کروں گا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کامن سنس کی بات دیکھیے، سارے کے سارے سونے نبی کے مرصع اور سونے نبی کے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ تھے۔ ہر ایک کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں تھیں۔ اللہ جانتا تھا کہ پہلے کس نے فوت ہونا ہے، پھر کس نے فوت ہونا ہے، پھر کس نے فوت ہونا ہے۔ اگر سب سے پہلے حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو ابو بکر و عمر و عثمان کی باری نہ آتی، اس لیے کہ تخلیق کائنات کرنے والے نے وقت لکھ دیا تھا کہ سونے نبی کے 2.25 سال کے بعد ابو بکر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر عمر دنیا سے رخصت ہوگا، پھر عثمان دنیا سے رخصت ہوگا۔ اگر علی خلیفہ بنتے تو ان کی صلاحیتوں سے امت مسلمہ کس طرح پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ، جو تاریخ بن چکی ہے اس لکیر کو آپ لاکھ پیٹتے رہے، ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی نے ثابت کر دیا کہ خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ ماضی نے ثابت کر دیا خلافت میں دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ ماضی نے ثابت کر دیا تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے۔ ماضی نے ثابت کر دیا کہ چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے، اور حضرت علی کے بعد امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت حسن کا دور رہا 6 مہینے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر 3 بار قائم مقام بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر 4 بار قائم مقام بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قول تو بڑا مشہور ہے، کسی نے کہا اے امیر المومنین، حضرت علی سے کہا اے امیر المومنین، جو فتنہ و فساد، خلفشار اور انتشار، باہمی لڑائیاں آپ کے دور کے اندر ہیں، پہلے ادوار میں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا پہلوں کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے اور ہمارے مشیر تم ہوا کرتے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ مشاورت کرتے رہے، اور حضرات کوئی تان و تشریح کی بات نہیں، اقدام فکر سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جاؤ اٹھاؤ کربلا کے شہداء کی فہرست، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے،
ایشیا کا صفحہ نکالیں، اس میں دیکھیں کہ کربلا کے شہداء کے نام کیا ہے۔ ان کے اندر حضرت علی کے بیٹے ابو بکر کا نام آپ کو ملے گا، حضرت علی کے بیٹے عمر کا نام آپ کو ملے گا، حضرت علی کے بیٹے عثمان کا نام آپ کو ملے گا۔ ان کے اندر حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر و عمر کا نام ملے گا، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر و عمر کا نام ملے گا، اور انہی کے اندر حضرت حسین کے بیٹے قاسم بن حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرات زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، حضرت امام قاسم کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام عمر۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ان کا آپس میں بین ہوتا، اگر آپس میں اختلاف ہوتا تو کوئی غیرت مند اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ نام انہی کے نام پر رکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ محبت۔ میں نے حضرت علامہ شہید کی خدمت کی، پہلے میں سوچا کرتا تھا شادی ہوگی، بیٹا ہوگا، اس کا نام ابو ہریرہ رکھوں گا، کبھی سوچتا کہ میں موسیٰ بن نصیر رکھوں گا، طارق زیاد رکھوں گا، محمد قاسم رکھوں گا۔ حضرت علامہ شہید کی شہادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کا نام احسان الہی زہید رکھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کے خاندان کے لوگ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے نام پر انہوں نے نام رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، آخری وقت میں مشاورت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مشاورت کا پتہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ کشف الغمہ کے الفاظ، فصول المہمات بنی کی کتاب، اسی طرح یعقوبی کی تاریخ کے اندر ہے، کہا ہم اپنے ناکوں کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد عمر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ قبول نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت علی کی لخت جگر، حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی۔ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی، اس میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کی میت پڑی ہوئی تھی گھر کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا واللہ لقد کان اسلامک عزا وعبارتک فخرا ولقد ملأت الارض عدلا۔ اللہ کی قسم، آپ کا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث عزت تھا، آپ کی عمارت، آپ کی حکومت تاریخ اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، آپ وہ ہیں جنہوں نے پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ حضرات، ایک فقہی مسئلہ ہے قرب الاسناد میں، من لا یحضر الفقیہ کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو حق الناس بالصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق والی کو ہے، حکمران کو ہے۔ یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہمارے بھائیوں کا، جو ان کی کتاب سہارپا کی یہ کتاب من لا یحضر الفقیہ کے اندر کی ہے، قرب الاسناد کے اندر بھی ہے۔ اور حضرات، یہ ہوا کہ جب سن 80 ہجری کے اندر محمد بن حنفیہ حضرت علی کے تیسرے لخت جگر حضرت حسن اور حسین کے بعد جن کا نمبر ہے، سن 80 ہجری میں جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ مدینہ کے گورنر حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان کے بیٹے
सन 80 हिजरी में उन्होंने पढ़ाया। और सिर्फ यही नहीं, हजरत हसन जो अपनी हुकूमत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द करके कूफा छोड़ के मदीना में आ गए थे, जब वो फौत हुए तो हजरत हुसैन ने उनका जनाजा आस उमवी जो गवर्नर थे उस वक्त, उनके जरिए से उनसे पढ़वाया। फिर सन 81 हिजरी के अंदर, सन 81 हिजरी के अंदर अबान बिन उस्मान के ससुर हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, जो मियाँ थे, खामद थे, हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब बिन्ते अली, जिनके खुतबात, जिनके खताबात वाक़या करबला के हवाले से हैं। ये बीवी थी हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला की, और इनकी बेटी उम्मे कुलसूम, उनका निकाह हुआ था हजरत उस्मान के बेटे अबान बिन उस्मान थे, जो मदीना के गवर्नर थे। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार सन 81 हिजरी में फौत हुए तो हजरत अबान बिन उस्मान ने अपने ससुर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का जनाजा पढ़ाया, क्योंकि गवर्नर था। और यही वजह है कि जब हजरत सैयदा निसाए जन्नत, जन्नत की ख़वातीन की सरदार, सोने नबी की लखते जिगर, आग की राहते जा, नूरे चशम हजरत फातिमा तहसील टक्सला की जमातों की रिकॉर्डिंग्स और उनकी दीगर अमूर की तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे चैनल AYF टक्सला को सब्सक्राइब करें।